آج ویڈیو سے پہلے اپنے معزز جو ناظرین ہیں یا سامعین ہیں ان سے ایک دو ریکویسٹ کرنی تھی۔ پہلی ریکویسٹ یہ کہ آپ کے کومنٹس کا، آپ کی تعریف کا، آپ کی تنقید کا اور آپ کی گالیوں کا بہت بہت شکریہ، خاص کر جو گالیاں دیتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر رسپیکٹڈ ویور کو جواب دوں، لیکن کوئی رہ جاتا ہے تو معذرت قبول کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے 2 ویڈیوز کا ان 24 آور۔ تو یہ آپ جو صبح 9:30 بجے پکا ٹائم ہے اور دوسرا ٹائم ہے شام کو انشاءاللہ تعالی 6 بجے۔ 6 بجے والی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ کافی موٹیویٹ کرے گی، ہوگی سیاسی لیکن تھوڑی سی لائٹ ہوگی۔ اور آخری بات جو آپ سے معذرت کرنی تھی کہ وہ کومنٹس میں آیا ہے کہ ویڈیوز جو ہے وہ لمبی ہوتی ہیں، ان کا دورانیہ کم کریں۔ تو یقین کریں میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں دورانیہ کم کرنے کی، لیکن آپ کو پتہ ہے جس قسم کے حالات ہیں، ٹاپکس اتنے زیادہ ہیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس لیے میں رننگ جو کمنٹری ہے یا جو موجودہ حالات ہیں یا خبریں ہیں ان پہ تبصرہ نہیں کر پاتا، یعنی لینتھ کو دیکھتے ہوئے۔ تو شفقت کیا کریں، آپ بہت پیار کرتے ہیں، آپ نے ویورشپ دی ہے، آپ نے سبسکرپشن دی ہے، تو بے شک 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں، لیکن میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ ایک ویور نے پورا نام پوچھا ہے، محمود اقبال خان، یہ میرا پورا نام ہے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو دوست ہے نا عبداللہ، اس کے ساتھ میری بہت زیادہ بحث چلتی رہتی ہے۔ تو عبداللہ جو ہے نا اس نے 2 چولے ماری ہیں۔ پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ پہلا عبداللہ کہتا ہے کہ جس طرح ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح ہر بزرگ کی بدماشی کے پیچھے ایک حکیم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ عبداللہ کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا موقف ہے عبداللہ کا کہ 2 قسم کے چور ہوتے ہیں۔ ایک چور ہوتا ہے جو آپ کا انتخاب کرتا ہے، وہ آپ سے موبائل چھین لیتا ہے، وہ آپ سے پرس چھین لیتا ہے، وہ آپ سے نقدی چھین لیتا ہے، وہ آپ سے ہینڈ بیگ چھین لیتا ہے۔ اور دوسری قسم جو چوروں کی ہے اکارڈنگ ٹو عبداللہ کہ وہ ہم چنتے ہیں، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں ہمیں کس نے لوٹنا ہے، ہمیں نون لیگ نے لوٹنا ہے، ہمیں پیپلز پارٹی نے لوٹنا ہے، یا ہمیں 16 جماعتی کت خانے نے لوٹنا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ عبداللہ کہتا ہے اس لیے پہلے چور کے سامنے ہم بے بس ہیں کیونکہ وہ ہمیں چنتا ہے، لیکن جن کو ہم چنتے ہیں اس میں احتیاط کریں چور چننے میں کہ ہم بہت بڑا چور چن رہے ہیں، میڈیم چور چن رہے ہیں یا صاف ستھرا بندہ چن رہے ہیں۔ تو یہ بات میرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی دوسرے چور کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، اور 75 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں۔ کچھ کر رہے ہیں اور کچھ ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ جس طرح آج کل ایک سپر لاڈلا رینوویٹ ہو کر ایک پالتو آ گیا ہے کہ اب جی پھر اس کو جو ہے نا یہ آپ کا وزیر اعظم ہے، الیکشن جائیں بھاڑ میں، یہ وزیر اعظم ہے۔ بہرحال آج ہمارا پارلیمانی مجرم میں ون اینڈ اونلی آصف علی زرداری، جس کی لاٹری لگی بے نظیر بھٹو کی شکل میں۔ بے نظیر بھٹو سے شادی کرنے سے قبل آصف علی زرداری کو بہت کم لوگ پہچانتے تھے۔ ظاہر ہے آصف علی زرداری جہاں زر پسند ہے، زر، وہیں وہ زن پسند بھی ہے۔ دونوں کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ بہت زیادہ ہوں، زر بھی اور زن بھی۔ کراچی میں وہ بیمبینو نامی سینما کے مالک ہیں۔ بے نظیر بھٹو سے شادی کر کے وہ روپوں میں کھیلنے لگے۔ جن دنوں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، آصف علی زرداری کا نام متعدد خواتین کے ساتھ لیا جانے لگا، حالانکہ وہ شادی سے پہلے ہی سے کراچی میں پلے بوائے کے طور پر مشہور تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ اس نے بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کی بدولت اپنی شہرت کو بحیثیت پلے بوائے کے کیش کرایا۔
بے نظیر بھٹو اپنے مرحوم باپ کے نام پر سیاست کرنے پاکستان آئی تھیں۔ انہیں مشرقی معاشرے میں جینے کے لیے ایک عدد مرد کی ضرورت تھی، چنانچہ قرۂ فال آصف علی زرداری کے نام نکلا۔ بھٹو خاندان کا داماد بنتے ہی زرداری نے ایسے کارنامے دکھائے کہ بگڑے ہوئے کئی رئیس زادوں کو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ سابق مرد اول نے جہاں کرپشن اور بدعنوانیوں کے نئے نئے ریکارڈ قائم کیے، وہیں اس نے میدان ہوس پرستی میں بھی سابق تمام سیاستدانوں اور حکمرانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہوس پرستی کے کھیل میں وہ وکٹری سٹینڈ پر کھڑا تھا۔ ہوا کی بیٹی کی منڈی لگانے میں زرداری کا نام اپنی مثال آپ ہے۔ ہوس پرستی کی تسکین کے لیے زرداری نے اپنے ارد گرد دوستوں کا ایک خاص حلقہ ترتیب دے رکھا تھا۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی شاید ہی کوئی ایسی ہیروئن ہو جس سے زرداری نے اپنی جنسی تسکین حاصل نہ کی ہو۔ ہم راتوں رات یہاں نہیں پہنچے۔ معروف اداکاراؤں میں جن کے نام بہت مشہور ہوئے ہیں، ریما، نیلی، میرا، مدیہ شاہ، اندلیب، لیلا، سائمہ، نرما اور لاشانہ شامل ہیں۔ کئی دیگر ماڈل گرلز اور فنکارائیں بھی زرداری کے دل پر دستک دینے کے لیے ہر وقت مائل بپرواز رہتی۔ ان میں ون اینڈ اونلی ایان علی، وہ تو غیر اعلانیہ طور پہ ایوان صدر میں بقول وہ جو مرزا ہیں ذوالفقار مرزا، ایان علی غیر اعلانیہ طور پہ ایوان صدر میں 5 سال ایز اے بیوی کے، ایان علی بیوی کے طور پر صدر زرداری کے ساتھ ایوان صدر میں رہی 5 سال۔ یہاں سے برکتیں پھوٹیں گی۔ آصف علی زرداری نے اپنے رازوں کو چھپانے میں کسی کوتاہی کا جو ہے وہ مرتکب کم ہی ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کے عشق چھپائے نہ چھپے۔ فوزی کاظمی بڑا مشہور نام تھا اگر میری عمر کے بندوں کو یاد ہو، اور ناصر حسین شون، یہ بھی اخبارات کی زینت بنتا تھا، کی خاص ذمہ داری تھی کہ وہ زرداری کے لیے لڑکیوں کا انتظام کریں۔ ناصر حسین شون اداکاراؤں کو ٹیلی فون کر کے بلاتا اور اس طرح پیش کرتا جیسے کھانے کے لیے ہوٹلوں میں اعلیٰ ڈش پیش کی جاتی ہے۔ آصف علی زرداری کی چوکھٹ پر ملک بھر کی ناکائیں اور حسن و جوانیاں فروخت کرنے والے سپلائرز ہر وقت موجود رہتے۔ گوشت کے کھلونے فروخت کرنے والے گروہ کا سرغنہ ڈاکٹر اعظم بیگ تھا، جو معروف گلوکارہ نازیہ حسن کے شوہر اشتیاق بیگ کا بھائی ہے۔ عظیم بیگ کو بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ دوران حراست اس نے بتایا کہ وہ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی معروف ناکاؤں کے ذریعے آصف زرداری اور ان کے خاص دوستوں کو خوبصورت چہرے فراہم کرنے کا کام کیا کرتا تھا۔ اعظم بیگ نے جن نائکاؤں کے نام لیے ان میں لاہور کی مسز شمیم، بشیرہ مسز سیما، اسلام آباد کی سریا خانم اور کراچی کی مسز اقبال یوسف پارو، جبکہ لاہور اور اسلام آباد کے 2 نوجوان عدنان اور کاشف راجہ یہ دلے یہی کام لیا جاتا رہا۔ زرداری کو لڑکیاں سپلائی کرنے والے اعظم بیگ اور اس کے گروپ کے بارے میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ وہ اپنا کام ماڈلنگ اور فیشن شو وغیرہ کے ذریعے کرتے۔ جب خوبصورت تتلیاں ان کے جال میں پھنس جاتی تو وہ انہیں بڑے لوگوں کے حضور پیش کرتے۔ صفحہ نمبر 38 اور پارلیمانی مجرے، جس کسی کو شک ہو وہ پیسے خرچ کرے اور یہ کتاب لے لے، اور کتاب کے مصنف ہیں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ڈاکٹر اختر نواز خان۔ بے نظیر بھٹو اور زرداری کے بیرون دورے سے چند روز قبل اداکارائیں اور خوبصورت لڑکیاں ان ممالک میں پہنچ جاتی۔ زرداری بے نظیر بھٹو کے وفد سے اچانک علیحدہ ہو کر ان خواتین کے پاس پہنچ جاتے۔ بے نظیر بھٹو کے دور میں اداکارہ ریما کے پاسپورٹ پر ترکی، برطانیہ اور امریکہ کے دوروں کے ویزے لگے۔ پاسپورٹ پر ریما کی تاریخ پیدائش 1971 اور والد کا نام ڈاکٹر اکمل درج تھا۔ بے نظیر بھٹو کو آصف زرداری کی عیاشیوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ ریما کے عشق نے ارب پتی بزنس مین ناصر حسین شون کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ ناصر حسین کی ہوس پرستی نے اس کی نیک پرہیزگار
बीवी फरा नासिर, 2 बेटियों और 2 बेटों को दर बदर करके उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। तकरीबन तमाम हीरोइनें नासिर हुसैन शोन पर अपना हक जिताती थी, लेकिन नासिर हुसैन के बारे में मालूम हुआ कि वो खुद सिर्फ रीमा के इश्क में गिरफ्तार था। बाकी अदाकाराएं उसने दोस्तों को दोस्ती निभाने और उसे मजबूत करने के लिए रखी थीं। रीमा के इश्क ने नासिर हुसैन को इतना दीवाना बना दिया था कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो अपनी बीवी फरा हुसैन को तलाक देने पर तुल गया। नासिर हुसैन हर वक्त रीमा के साथ रहने लगा। रीमा के इश्क में वो अपनी बीवी बच्चों से लाताल्लुक हो गया। तो नासिर हुसैन की बीवी ने एक बुजुर्ग से राब्ता किया तो उन्होंने बताया कि रीमा ने मुल्तान के एक आमिल के जरिए नासिर हुसैन पर काला जादू किया हुआ है। नासिर हुसैन तोहफे के तौर पर हीरोइनों को अपने खास दोस्तों के पास भेजा करता। चुनाचे हीरोइनें उसकी फकत एक कॉल पर शूटिंग नामुकम्मल छोड़कर उसके पास पहुंच जाती। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद से निकलता तो लाहौर सीधा चीफ सेक्रेटरी की बेटी के पास पहुंच जाता। वहां से उसका दिल भरता तो वो कराची की वीना हयात के पास गम गलत करने पहुंच जाता। लाहौर के चीफ सेक्रेटरी असलम हयात कुरैशी की बेटी सानिया कुरैशी जरदारी की गैर मुसद्दका बीवी है एयान अली के बाद। जरदारी ने दूसरों के घरों ही को तबाह बर्बाद नहीं किया, बल्कि उनके आशिकाना खेल की बदौलत उसकी घरेलू जिंदगी में भी ऊंच नीच पैदा हुई। बेनजीर भुट्टो के कई खैर खा उन्हें जरदारी की गैर अखलाकी सरगर्मियों से आगाह करते रहते थे, लेकिन बेनजीर ये जवाब देती, क्या हुआ जो आसिफ लड़कियों में उठता बैठता है। बड़े खानदानों के मर्द यूं ही जिंदगी बसर करते हैं। 75 साल से हम इन्हीं के चुंगल में हैं। हालांकि जरदारी की गैर अखलाकी हरकत की वजह से उनके दिमाग पर खौफ और वसवसा बैठ चुका था। शरीक हयात की नज़रों में पाकबाज व पारसा रहने के लिए जरदारी खुफिया कारनामे खास तौर पर छुप छुपा कर सर अंजाम देता। आसिफ जरदारी के बारे में कहा जाता है कि वो जहां यारों के यार हैं वो वहीं दुश्मनी में तमाम हदूद फलांग जाया करते थे। इसका अंदाज़ा इस वाक़े से किया जा सकता है जिसका इंकशाफ जाली करेंसी स्कैंडल में गिरफ्तार होने वाले ठग राना बनारस ने पुलिस की हिरासत में किया। राना बनारस के बकौल रीमा से उसके तल्लुकात जरदारी की वजह से खराब हुए। एक मौके पर जरदारी ने रीमा को 1.5 लाख के रेट के बरअक्स 3 लाख में बुक किया तो मेरे लिए ये गैरत का मसला बन गया और मैंने 4.5 लाख रुपए देकर रीमा को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। इस बात की खबर यह है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कनाडा की बात नहीं हो रही, अमेरिका की नहीं, ब्राज़ील की नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। IMF के पैसे कहाँ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के कहाँ जाते हैं, स्कीमें कहाँ जाती हैं, चेक कर लें। इस बात की खबर आसिफ अली जरदारी तक पहुंची तो वो मेरी जान का दुश्मन बन गया और मुझ पर कातलाना हमले भी करवाए रीमा की वजह से। हमारे मजहब में शराब की ममानियत और जना हराम का दर्जा रखता है, मगर मर्द अवल जैसे अफराद इन जराइम का इर्तकाब सरेआम करते हैं जो इस्लामी मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। ये इस्लामी मुल्क है। जरदारी की शक्ल में मुल्क में दर्जनों अयाश मौजूद हैं। नवाज शरीफ की लुगत में हर चीज़ की कीमत होती है और हर चीज़ खरीदी जा सकती है। जरदारी ने अपने अमल से उसे साबित किया। दर्जनों हसीनों की इस्मतों को उसने खरीदा। शराफत के लबादे में उसने वो घनौना खेल खेला जिसके असूल और ज़ाब्ते सारे उसने खुद मुकर्रर कर रखे थे। ये अगला आखिरी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। जरदारी का जवानियों से खेलने के अलावा घोड़े पालना और उनकी रेसों का इनकाद करना भी मन भाता मशगला है। उसके घोड़े कीमती खुराक खाते थे। वज़ीर आज़म हाउस के एयर कंडीशन कमरों में उन्हें ठहराया जाता, एयर कंडीशन कमरों में जो लोग बिल पे करते हैं। जेली, जाम और बादाम इस मुल्क के मर्द अवल के घोड़ों की खुराक थी जिसके गरीबों को एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। हर खूबसूरत तितली को जरदारी अपनी बाहों में उठाकर सुरूर और मस्ती में रक्सा का आदी था। जरदारी में मौजूद मर्दाना हुस्न उसकी मूंछों की बदौलत हसीनाओं को उंगलियां चबाने पर मजबूर कर देता।
اس کا علم زرداری کو اس وقت ہوا جب اس نے میر مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد اپنی مونچھیں منڈوا دی تھی۔ چنانچہ مارکیٹ ویلیو کو گھٹتا ہوا دیکھ کر اس نے دوبارہ مونچھیں رکھ لیں۔ 75 سال کی کہانی سنتا جا، شرماتا جا، یہ نمونے ہم پہ مسلط رہ چکے ہیں، مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، عبداللہ والی بات کہ کس چور کو آپ نے منتخب کرنا ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو ہے نا دھاندلی پلان، یہ لیک کیا ہے گارڈین نے، بہت امپورٹنٹ اور ریلائبل جریدہ برطانیہ کا۔ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی الیکشن کمیشن اقدامات کر رہا ہے، چاہے وہ حلقہ بندیاں ہیں، چاہے وہ نئے حلقے ہیں، اس کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے دھاندلی۔ چن چن کے جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں کہیں سے 5000 نکال رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ ہرنائے اور یوب بلوچستان کے 2 صوبے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی فرمائش پہ 2 ضلعوں کا ایک حلقہ بنا دیا گیا ہے، یعنی 2 ضلع، درمیان میں 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ہرنائے اور یوب، ان دونوں کا ایک حلقہ بنا دیا گیا ہے۔ تو حلقے بنوانے میں 2 پارٹیاں، ایک سپر لاڈلا بلکہ سپر پالتو نواز شریف اور دوسرا مولوی یعنی رینٹ مولوی مولانا، ان کی مرضی چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو اتنا گھاس نہیں ڈالا جا رہا، بہرحال سندھ کی حد تک پیپلز پارٹی کی بھی سنی جا رہی ہے۔ تو گارڈین کی رپورٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی اول درجے کی قیادت، دوسرے درجے کی قیادت، تیسرے درجے کی قیادت یہ ساری جیلوں میں ہے، اور ان کے جو ووٹس ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، وہ دور دور پھینکے جا رہے ہیں، حلقوں کو درمیان سے کاٹا جا رہا ہے، اور جہاں پہ یعنی ان کے مخالفین کے ووٹ نہیں ہیں تو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اٹھا کر، یہ میں گارڈین کو آپ کو بتا رہا ہوں، جو برطانیہ کا بہت ہی ریلائبل جریدہ ہے گارڈین، اس نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف کیے ہیں، جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ عمران خان کے خلاف کیے ہیں، جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے۔ اور طاقتور، یہ بھی گارڈین نے دعویٰ کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن وہ طاقتور حلقوں کی مرضی پر چل رہا ہے، اور گارڈین آگے چل کر لکھتا ہے کہ طاقتور حلقوں کا جو آج کل فیوریٹ چائلڈ ہے وہ نواز شریف ہے۔ نواز شریف کو جتوانے کے لیے، نواز شریف کو اکثریت دلوانے کے لیے کسی اصول کی، کسی ضابطے کی اور کسی قانون کی پابندی نہیں کی جا رہی، اور سارا کچھ کھلے عام کیا جا رہا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو گارڈین نے جو ہے وہ پری پول ریگنگ کا نام دیا ہے کہ یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ پول ریگنگ تو ابھی دور ہے، اس کا پتہ نہیں ہے الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن جو پری پول ریگنگ ہے وہ پورے دھوم دھڑکے سے اور پورے جوش و جذبے سے وہ جاری ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں کہ سکندر سلطان راجہ کو کوئی ایک فیصلہ جو پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہو، کوئی ایک فیصلہ جو عمران خان کے حق میں آیا ہو، نہیں۔ تو گارڈین کی رپورٹ آپ کو بتانی تھی، گارڈین نے سارا منصوبہ، اب آپ پھر کہتے ہیں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، وہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ اس کی رپورٹ ہے گارڈین کی، لیکن میں نے آپ کو موٹا موٹا بتایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں دھاندلی کا پلان بنایا جا رہا ہے حلقہ بندیوں کے نام پہ۔ آپ کو مثال دی ہرنائی اور یوب کی، اور باٹم لائن یہ کہ جو فیوریٹ چائلڈ ہے، جو پالتو ہے، جو لاڈلا ہے، جو سپر لاڈلا ہے، جس سے طاقتور حلقوں نے گالیاں کھائیں ماں بہن کی، اس کو جتوانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آخری بات، بالکل شہباز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قاضی فائزی صاحب کہ سپریم کورٹ کی فالتو گاڑیاں نیلام کر دیں اور اعلیٰ عدلیہ نہ کہا جائے، جناب نہ کہا جائے، اس سے کیا ہوگا قاضی صاحب؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے نیلام کرنا ہے نا، عدالتیں نیلام کر دیں، یقین کریں کہ پیسے بھی بہت ملیں گے اور جو ہے نا وہ لوگوں کی جان بھی چھوٹے گی۔ تم لوگ چیف جسٹس ہو کر، چاہے بندیال تھا، چاہے آپ ہیں، کبھی آپ میاں والی کی عدالت میں گئے، کبھی آپ بکھر کی عدالت میں گئے، کبھی آپ ڈی جی خان کی عدالت میں گئے، کبھی آپ رحیم یار خان کی عدالت میں گئے کہ ریڈر کس طرح پیسے لے کر تاریخیں دیتا ہے
اور پھر شام کو جو جج ہیں اور ریڈر آپس میں بانٹتے ہیں. کبھی آپ لوگوں میں جرت ہوئی ہے, ہمت ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے؟ کبھی آپ اسلام آباد سے نکلے کہ وہاں پہ سب اچھا ہے جی, ساون کے اندھے کو ہر ہی سوچتا ہے. اسلام آباد میں بیٹھ کے کبھی آپ ڈرامہ کر رہے ہیں پیدل آنے کا, کبھی آپ ڈرامہ کر رہے ہیں وہ شہباز شریف کی طرح لمبے بوٹ پہن کر, کبھی آپ ڈرامہ کر رہے ہیں بغیر سیکیورٹی کے آنے کا, جو آپ کے کرنے والے کام ہیں. اور ان 2.25 یا 2.5 مہینوں میں آپ نے پی ڈی ایم کی مرضی کے مطابق کیس کھولے ہیں, آپ نے پی ڈی ایم کی مرضی کے مطابق چلے ہیں, آپ نے نواز شریف کو خوش کیا ہے, آپ نے مریم نواز کو خوش کیا ہے. مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے مظاہر علی اکبر نقوی کے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہی شکایت طارق مسعود کے بارے میں تھی. آپ نے شکایت کرنے والی خاتون کو کہا کہ وہاں بھیجوں گا جہاں سے تم واپس بھی نہیں آ سکو گی, اور جسٹس نقوی کے خلاف آپ بڑی تیزی سے جو ہے نا عمل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بدلنا چاہتے ہیں, جو بیلنس ہے نا وہ بدلنا چاہتے ہیں, اور اپنے ماؤتھ پیس زیادہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی تھوڑا سا چیک ہے, آپ کا جو گروپ ہے وہ بھی کمزور ہے. آپ نقوی کو نکال کے اپنی مرضی کا جج بٹھا کے پی ڈی ایم کی جو ہے نا وہ فیصلے کرنے چاہتے ہیں. آپ ان کے حق میں فیصلے, آپ آئین کی پابندی نہیں کر رہے. اگر آپ آئین کی پاسداری کر رہے ہوتے تو ملک میں یہ حال ہوتا, یاسمین راشد جیل میں ہوتی, صنم جاوید جیل میں ہوتی, اور ختیجہ شاہ جیل میں ہوتی, اور اس کے علاوہ وہ بیمار محمود رشید جیل میں ہوتا. اگر آپ آئین پہ عمل کرتے. آپ کا اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے. آپ نے بیریا ٹاؤن کا کیس اٹھایا اور وہاں ریمارکس دیے, پھر اس کے بعد جو نیب نے وہ پتہ نہیں 38 کے 39 پیجز کا ریفرنس تیار کر دیا. آپ کا اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے. آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے مریم نواز خوش ہوتی ہے, آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے نواز شریف خوش ہوتا ہے. آپ نے جنرل فیض کو رگیدا, لیکن میں نے پہلے بھی وی لاگ میں کہا کہ بلاتے نا جنرل فیض کو, پھر گٹوں میں پانی پیدا کریں. آپ کو اپنی ٹوٹل اوقات کل ملا کے اوقات کا پتہ چل جاتا. بلائیں جنرل فیض کو. دھرنا کے آپ وہ کیس اٹھا رہے ہیں جس میں نون لیگ کو فائدہ ہے, جس میں پی ڈی ایم کو فائدہ ہے. آپ وہ کیس اٹھا رہے ہیں. آپ حضور والا گاڑیاں کہ جی اعلیٰ عدلیہ نہ کہا جائے. ہم کدھر اعلیٰ عدلیہ کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں گٹر ہے. جس طرح آپ نے کہا تھا نا یہ ملک گٹر ہے, ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ گٹر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ گٹر ہے, جو امیر الحسنات ذوالقرنین ہے وہ گٹر ہے, دلاور گٹر ہے, آپ گٹر ہیں, آپ کے ساتھی گٹر ہیں, سردار طارق مسعود گٹر ہے, اور گٹر بھی بڑے پیشاب والا. آپ گٹر ہیں. آپ آئین کی جو ہے سربلندی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ صرف بڑکے مار رہے ہیں, بڑکیں. اور نہ آپ نے منی, یہ بھی یاد رکھنا ہے, آپ نے منی ٹریل نہیں دی. آپ کی گھر والی ٹیچر تھی, اس نے کہاں سے انگلینڈ میں جائیدادیں لی, آپ نے کہاں سے بیانے پکڑے, آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. حضور والا نہ بیچیں, گاڑیاں نہ بیچیں, شبازیاں نہ کریں, کلابادیاں نہ ماریں, آپ عدالتیں بیچ دیں. سارے یقین کریں, میرے ویورز لکھیں گے کہ اگر عدالتیں بیچ دیں تو ویورز خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے, آپ نے لازمی جواب دینا ہے. ویڈیو پھر لمبی ہو گئی ہے, یہ معذرت کر رہا ہوں, لیکن ویورشپ دیا کریں, 2 قسطوں میں دیکھ لیا کریں. میرا نام محمود نیازی ہے, یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. کامنٹس کریں, لائک کریں, لائک کرتے ہیں تو اچھا کنٹینٹ بنانے کو دل کرتا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں. ان کے مکروہ چہرے دکھائیں کہ یہ اصل میں ان کے چہرے کیا ہیں. یہ اسلامک ریپبلک کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں. دکھائیں لوگوں کو, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں. اور آخر میں مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.